بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منه فقد حقر ما عظمہ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کا نام ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کے سلسلے میں مسلمانوں پر پہلا حق تو یہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس پر ایمان رکھیں اور عمل کریں۔ یہ تو ظاہر ہے، اصل مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات بہت صفائی کے ساتھ مسلمانوں پر لازم کی ہے وہ قرآن کی عظمت ہے۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کر دیں اور پھر وہ یہ سوچے، یہ گمان کرے کہ کسی کو اس سے اچھی چیز ملی ہے، یعنی جسے قرآن مل گیا، کوئی حافظ بن گیا، قرآن اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے دیکھا کسی کے پاس بڑا سا مکان دیکھا، اس نے کسی کے پاس بڑا سا کاروبار دیکھا، اس نے کسی کے پاس دنیا کی اور کوئی نعمت دیکھی اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ نوازا ہے، اللہ نے اس کو مجھ سے بہتر چیز دی ہے، اگر یہ گمان کیا تو حضور فرماتے ہیں فقد حقر ما عظمہ اللہ، اس نے اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ نے عظیم بنایا ہے۔ یہ توہین ہے قرآن کی۔ مسلمان بتائیں، خدا نخواستہ اگر کوئی دوسرا آدمی قرآن کی توہین کر دے تو کیا ہم اس کی جان کو آنے کو تیار نہیں ہوں گے؟ ہمیں برا نہیں لگتا؟ ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے؟ ہم اس پہ لعنتیں نہیں بھیجتے اگر کوئی دوسرا آدمی قرآن کی توہین کر دے؟ لیکن اب سوچ کے بتائیں کہ کیا ہم لوگ خود یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک سوال ہے، جواب ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دینا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھوٹا کہنا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں تو ایک منہ میں بننے والا لعاب بھی بہت بڑی نعمت ہے جو کسی قیمت خریدا نہیں جا سکتا، مگر قرآن کی عظمت دل میں وہ چاہیے جو کسی چیز کی نہ ہو۔ یہ حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ہم قرآن کی توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ حضور نے جو لفظ بولا ہے اس کا ترجمہ توہین ہی ہے کہ جس نے یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے، اس نے قرآن کی توہین کر دی، اسے حقیر سمجھا۔ اب آپ آگے چلیں، ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بچے کو قرآن پڑھانے کی کوشش نہ کرے، روزی روٹی کے لیے 3 سال کی عمر سے بچے کو اسکول میں جھونک دے اور 20 اور 25 سال کی عمر تک وہیں پڑھاتا رہے اور اس کا بچہ گریجویٹ بننے کے بعد ڈگری لے کر نکل جائے اور قرآن نہ پڑھے تو یہ قرآن کی توہین ہوئی یا نہیں؟
یہ توہین کرنے والے مسلمان جواب دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مگر حالات اب ایسے بدلتے جا رہے ہیں جیسے ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، تو جلدی جلدی ذہنوں میں باتیں اترنی چاہیے، وقت بھی کم ہے اور کہنے کے انداز کبھی کبھی مصلحتاً بدلے جاتے ہیں۔ میرا سوال ہے ان سارے مسلمانوں سے جو اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے بچوں کی عمر کے 20 سال خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے 2 سال لگانے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا وہ توہین نہیں کر رہے اللہ کے کلام کی؟ اگلا سوال ہے، میں سوال ہی کر لوں آپ سے، جواب دیتے رہیے گا، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ جواب معلوم کر لوں گا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دینا پڑے گا یہ جواب، اپنے ضمیر کو دینا پڑے گا، اپنے خدا کو دینا پڑے گا۔ کوئی مسلمان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی قرآن کا عالم ہے، اس قرآن کے عالم کی وہ عزت نہیں کرتا، اس کے برابر میں ایک مالدار بیٹھا ہے، اس کی وہ زیادہ عزت کرتا ہے، مجھے بتائیے قرآن کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل صاف سوال ہے، اور مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ماحول میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ عزت کا معیار کیا ہے؟ امام کو، مدرسے کے مدرس کو، مدرسے کے فارغ کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2 کوڑی کا بھی نہیں سمجھتے؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امام کو پیسہ دے رہے ہیں، مدرس کو پیسہ دے رہے ہیں، ہمارا نوکر ہے یہ۔ میں سچ کہتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن یہاں کچھ مفتی بھی بیٹھے ہوں گے، اگر میں غلط کہوں تو بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سوچ کر آپ توہین کریں کہ ہوگا اپنی جگہ عالم اور قرآن جاننے والا، لیکن 2 کوڑیاں ہم سے لیتا ہے لہٰذا کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا جناب عالی، اگر یہ سوچ کر رہے ہیں۔ مگر یہ ہو رہا ہے یا نہیں مجھے بتائیں؟ عظمت کس بات کی ہے؟ بڑائی کس بات کی ہے؟ آپ نے تو یہ سمجھا ہے کہ یہ جتنے بھی مدرسوں کے اندر پڑھانے والے، مسجدوں میں نمازیں پڑھانے والے ہیں، یہ پیسہ لے رہے ہیں تو یہ دنیا پرست ہیں۔ بعض جاہل ایسی خطرناک باتیں اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ واقعتاً ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ مدرسوں میں پڑھانے کی تنخواہ لینا، امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بات جماعت میں جانے والا ان پڑھ آدمی طے نہیں کرے گا، یاد رکھیں اچھی طرح سے۔ یہ مسئلہ مدرسے سے یوں ہی سرسری طور پر پڑھ کے نکل جانے والا مولوی بھی نہیں طے کرے گا، یہ مسئلہ آج کا عام مفتی بھی طے نہیں کرے گا، یہ مسئلہ طے کر چکے ہیں امت کے وہ بڑے جو قرآن و حدیث کے سمندر کو کھنگالے ہوئے تھے، وہ طے کر کے گئے ہیں کہ جائز ہے لینا تنخواہ۔ تو ہم میں سے کس کو حق ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ تنخواہ لینے کی اجازت نہیں ہے اور تنخواہ لینے والے دنیا پرست ہیں یا تنخواہ لینے والے حرام کار ہیں؟ ایسا کہنے والے اپنے ایمان کے بارے میں ڈریں، اس لیے کہ وہ کسی ایک آدمی کی توہین نہیں کر رہے ہیں، وہ دین کے نظام کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینی کاموں پر اجرت دی ہے اپنے ہاتھ سے، اور آپ کے صحابہ نے دی ہے۔ کون ہوتا ہے کوئی بات کرنے والا؟ وہ چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا آدمی مانا جاتا ہو، کیا مطلب ہے کسی کو حق ہے اس بات کا؟ مگر عام آدمی کا تو حال یہی بنا ہوا ہے نا کہ کوئی اس زمانے میں کچھ بھی بک دے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا قابل آدمی ڈاکٹر کی جگہ اپنے آپ دوا بتانے لگے تو آپ کہیں گے کہ تم ڈاکٹر نہیں ہو، لیکن مسئلہ بتانے لگے تو بڑے سے بڑے جاہل کا مسئلہ بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بولنے والا ہونا چاہیے بس آپ کے سامنے۔ خطرناک بات ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی قرآن کی توہین ہے، یہ بھی دین کی توہین ہے۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے یہ جو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے ہیں، اگر یہ آپ کی امامت چھوڑ دیں، آپ کے مکتبوں اور مدرسوں میں پڑھانا چھوڑ دیں،
اور دکانیں کھول کر بیٹھ جائیں تو کیا ان کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں کہ یہ آپ سے زیادہ نہ کما لیں؟ بتائیں مجھے یہ بات۔ آپ دکان پر بیٹھ کر اگر کما سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں کما سکتے؟ ہمارے پاس عقل نہیں ہے کمانے کی؟ ذرا سوچا کریں باتوں کو۔ مسجد کا امام امامت نہ کرے، دکان لے کر بیٹھ جائے تو اس کی دکان پہ کیا گاہک نہیں آئیں گے؟ کیا اسے بیچنے کا ڈھنگ نہیں آتا؟ مدرسے کا پڑھانے والا مدرسہ پڑھانا چھوڑ دے۔ ہم بہت چھوٹے آدمی ہیں، ہمیں بہت بڑی باتیں کہنے کی ہمت نہیں ہے، مگر ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر کہتے ہیں۔ حکیم الامت نے کہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 برس سے زیادہ ہو گئے میرٹھ کے جلسے میں کہا تھا کہ تم اگر یہ بوجھ سمجھتے ہو کہ مدرسوں کو مسجدوں کو چندہ دینا پڑتا ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو ٹھیک ہے، دینا چھوڑ دو، ہماری تنخواہیں بند کر دو۔ ہم میں سے کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی اور تجارت شروع کر دے گا، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن 50 سال کے بعد تمہارے بچے یہودی ہوں گے، ہندو ہوں گے، عیسائی ہوں گے۔ یہ حکیم الامت نے کہا تھا، اور آج ان کے غلام یوں کہتے ہیں کہ 50 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اگلے ہی سال ہو جائیں گے۔ یہ سنبھالے بیٹھے ہیں ہمارے ایمانوں کو، یہ ہمارے فضلاء، یہ ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے آنے والے یہ نوجوان، یہ آپ کی رعایت کرتے ہیں، یہ آپ کو عزت دیتے ہیں، یہ آپ کو بڑا مان لیتے ہیں، یہ آپ کو ذمہ دار مان لیتے ہیں، تو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ یہ تو ہم نے، ہمارے بڑوں نے تیار کر کے امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے لشکر تیار کیے ہیں۔ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ یہ ہم چراغ بھیجتے ہیں تمہارے درمیان روشنی کرنے کے لیے، ان کی قدر کرو۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر امام اگر قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہو تو جواب دے اور فتویٰ دے مجھے۔ مسجد میں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے امام، اور کوئی مسلمان اس امام کو تفسیر کرنے سے روکتا ہے، کسی بھی عنوان سے روکتا ہے، تو وہ بتاؤ قرآن کی توہین کر رہا ہے یا نہیں؟ اور کس کو کہتے ہیں توہین؟ دوسرے مذہب کا آدمی اس درجے توہین نہیں کر سکتا جتنی تم کرتے ہو۔ مسلمانوں کو میں کہتا ہوں، میں اس مسجد والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسلمان سامنے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات۔ کیا مسجدوں میں یہ ہو نہیں رہا ہے؟ میں علماء سے کہتا ہوں، ہر مسجد میں اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرو، اس امت کے ایمان کو سنبھالو، اللہ کا پیغام پہنچا کرو۔ قرآن کی کیا یہ ہوتا نہیں ہے کہ مسجد میں امام صاحب قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی؟ ایسا کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں، خطرناک بات ہے۔ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ سب توبہ کر لیں۔ اس امت کے حالات یوں ہی نہیں بگڑے پڑے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے حالات کو خراب کیا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ بات کہ جیسے خراب ہمارے معاملات ہیں اتنے خراب حالات نہیں ہیں۔ اللہ نے کرم کر رکھا ہے، اللہ نے رحمت فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں عذابوں سے بچا رکھا ہے، ورنہ ہم نے عذابوں کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سالوں کے بعد میں نے کسی مجمع میں اس لہجے میں بات کی ہوگی، میں نے چھوڑ دیا ہے اس انداز سے بات کرنا، لیکن شاید کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے، یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری غفلت ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ بچوں کی بات ابھی مولانا توحید صاحب بیان میں کر رہے تھے، بچوں کی تربیت وغیرہ کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، وہ جو بچے ایمان چھوڑ رہے ہیں، راز تو نہیں ہے کوئی، پتہ ہے نا آپ کو کہ بچوں کے ایمان جا رہے ہیں، کوئی الزام تو نہیں لگا رہے ہم کسی پر؟ ہمارے پاس تفصیلی خبریں موجود ہیں، دلی کی موجود ہیں، یہاں پرانی دلی کے بہت سارے میرے احباب آئے ہیں، ان سے پوچھ لو ان کے پرانی دلی کے علاقوں میں کتنی لڑکیاں غیروں کے یہاں چلی گئی ہیں۔ دلی کی سرحد سے قدم نکالو، میوات کے علاقے کی طرف چلو، گڑگاؤں میں جاؤ، ہزاروں ہزار، ایک ایک سال میں ہزار ہزار لڑکیاں غیروں کے یہاں جا رہی ہیں۔
اور یوپی والے خیر منائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ 15 دن پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے 40-50 ہزار کی آبادی کا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک سال میں 50 لڑکیاں گئی ہیں غیروں کے یہاں۔ کیا ہو رہا ہے آخر یہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ہو رہا ہے؟ یہ ہماری غفلت کی سزا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ جن بچوں کے کانٹا چبھنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، وہ بچے ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ماں باپ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ وہ ماں باپ، ان ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اور پھر دوسرے ماں باپ ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ غفلت کا یہ عالم ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اولاد کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں جگہ جگہ پوچھتا پھرتا ہوں، عشاء کے بعد جب کہیں بات ہوتی ہے، آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، دوسرے موڈ میں بات ہوتی ہے، پوچھتا ہوں لوگوں سے، آپ بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ نیک ہیں، مجھے ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ آپ میں سے جس کے گھر میں بھی 15 سال سے 25 سال تک کا کوئی بیٹا ہے، بالغ لڑکا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، وہ بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، مجھے باپ بتا سکتے ہیں؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ٹھیک ہے، باپ مسجد میں بیٹھا ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے، مان لیا میں نے، لیکن بیٹا کہاں ہے یہ باپ کو خبر نہیں ہے۔ کس نے بگاڑا ہے؟ آپ نے خود نہیں بگاڑا، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اس کو بگاڑا ہے آپ نے۔ وہ گھر سے نکلا ہے تو آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے اور کہاں رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جوئے میں، سٹے میں، نشے میں ہم دوسری قوموں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اس وقت۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، مجھے اپنی قوم پہ الزام لگانے کا شوق نہیں ہے، میرا بھی سر شرم سے اسی طرح جھکتا ہے جیسا کسی اور کا جھک سکتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے مسلمانوں کے بعض گاؤں، ایک صوبے کے اندر میرا جانا آنا ہوتا ہے، ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں مسلمانوں کا ہے، اسمیک وہاں بکتی ہے، اسمیک کی تجارت ہوتی ہے، پورے صوبے میں دوسرے نمبر پر اسمیک کی تجارت اس گاؤں کے اندر ہوتی ہے اور کرنے والے 80% مسلمان ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ چھوٹا سا بچہ نہیں بگڑتا ہے، وہ چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی بچہ کہاں ہے، آہستہ آہستہ بگڑتا ہے۔ آپ کو خبر کب ہوتی ہے؟ جب وہ رات کو 1 بجے جھومتا ہوا آتا ہے تو ابا کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ بچہ تو بگڑ گیا شاید۔ ارے جناب، وہ بگڑ چکا ہے، اب آپ کے لیے آسان نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اپنی غفلت کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو سنبھالیے اور یہ ڈیوٹی سمجھیے کہ ایمان بچانا اور جہنم سے بچنا اور بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ وہ ڈیوٹی ہے جو پیدا کرنے والے نے، ہمارے خالق و مالک نے مقرر کی ہے قرآن میں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ معاف کریں مجھے، میں نے ہو سکتا ہے گستاخی کر دی ہو، لیکن جو کچھ کہا ہے غلط نہیں کہا ہے، اور جو کچھ کہا ہے وہ تعریف کرانے کے لیے نہیں کہا ہے، میں اس بات کی قسم کھا سکتا ہوں، دلوں تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کرے دلوں تک پہنچ جائے۔ مبارکباد بھی پیش کر دیں، تھوڑا سا موڈ بدل دیں۔ مبارکباد اس لیے ہے کہ یہاں مکتب کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کو مکتب کا نظام چلانے کے لیے اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے جو آدمی مل گیا ہے نا، وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑے مدرسے کا محتمم آدمی ہے، مفتی محفوظ الرحمان۔ اس مدرسے کی ایک شورا ہے جس کے ممبر یہ بھی ہیں مولانا توحید صاحب اور یہ کفیل صاحب، اور یہ گناہگار بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے صفائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو صحیح معنی میں ان کے امام بننے سے کوئی خاص خوش نہیں ہوں کہ آپ کے یہاں کے یہ امامت کر رہے ہیں۔ جو آدمی شاندار مدرسہ اچھے نظام کے ساتھ، اچھی تعلیم، اچھے تربیت کے ساتھ چلا سکتا ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ آ کے امامت شروع کر دے؟ لیکن انہوں نے شروع کر دی ہے، تو اب ظاہر ہے میں نے بھی اس طرح نہیں کہا ہے جس طرح کہنے سے رکتے، تھوڑا سا برداشت کر لیا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری عمر کے لیے آپ کیا نہیں ہے۔ آپ ان کی قدر کر لیں اور ان سے جو فائدہ اٹھانا ہو اٹھائیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، لیکن ان کا اصل جو میدان ہے وہ مدرسہ ہے۔ یہ مدرسہ چلاتے ہیں، اب بھی چلا رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، معیاری تعلیم وہاں ہوتی ہے۔ تو آپ کا مکتب چلانے کے لیے یہ آدمی آپ کو ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
مسجدوں میں جگہ جگہ مکتب چل رہے ہیں، ضرورت ہے کہ یہ ایمان کی شمعیں ہر جگہ جلا دی جائیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایمان کا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو یہ بات دل پر لکھ لینی چاہیے کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی، قیمت خود ہر دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت دونوں جہان بھی مل کر نہیں ہو سکتے۔ ایمان چلا جائے اور ساری دنیا کی حکومت مل جائے، نقصان کا سودا ہے۔ ایمان بچ جائے، دنیا میں کچھ نہ بچے، وہ بھی فائدے کا سودا ہے۔ آخرت بچ جائے گی، آخرت بن جائے گی، ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کوشش کریں اپنے حالات کو بدلنے کی، گھروں کو ٹھیک کیجئے، گھروں کے اندر نماز کا ماحول قائم کیجئے۔ ساری دنیا کی ذمہ داری نمبر 2 پر آتی ہے اور ہر ایک پر نہیں آتی، صاف سن لو۔ گھر والوں کی ذمہ داری ہر ایک پر آتی ہے۔ قرآن نے جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنے گھر والوں کی لگائی ہے، ہر آدمی کے ذمے، اور اس کے بعد اگر کسی میں صلاحیت ہے تو وہ آگے کام کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ میں تبلیغی جماعت کے کام کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے گھر کو ٹھیک کیے بغیر ادھر ادھر جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی نگرانی کرو، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ ان کے دین و ایمان کے لوٹنے والے جو اس وقت ماحول کے اندر موجود ہیں، ان سے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے ہوشیاری کے ساتھ کام کرو۔ مسلمانوں کے پاس اللہ نے عقل بھی دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنے کی آج کل توفیق تھوڑی سی کم ہو رہی ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، اللہ پر احسان مت جتاؤ۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ کی کتاب بے نیاز ہے، سب کچھ اللہ سے جس چیز کا تعلق ہے وہ بے نیاز ہے، اور ہم محتاج ہیں۔ اللہ کے سامنے ہم سجدے کرتے ہیں تو اللہ پر احسان نہیں کرتے، اپنا کام ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا کام بناتے ہیں۔ یہ ذہن لے کر جائیے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو صحیح سمجھ دے دے، دین کا صحیح علم دے دے، دین کی صحیح فہم دے دے، آپس کے جھگڑے ہمارے ختم ہوں۔ جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بحث ہوتی ہے اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ دماغ کو نیچے لے آئیے، اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیجئے، بندہ بنا لیجئے۔ آپ اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ کے دیکھتے ہوئے ہم بڑائی کریں، یہ بندے ہونے کا تقاضا نہیں ہے، یہ بندے کو زیبا نہیں ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اور ساری لڑائیاں بڑائی کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنی بات کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ چھوڑ دیں لڑائیوں کو، حق بھی جاتا ہے تو چھوڑ دیں، دوسرے کا حق کبھی نہ لیں، اور اگر ہمارا کوئی حق لے رہا ہے اور دینے کو آسانی سے تیار نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ معاف کر دیں تو بہت اچھا، نہیں تو چھوڑ دیں، اللہ کے یہاں مل جائے گا۔ جھگڑے ختم کریں، لڑائیاں ختم کریں، محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ جب اس کے دل میں ایمان ہے تو یہ عزت کے لائق ہے۔ اور ہم سب مل کر علماء کی عزت کریں، اس وجہ سے کہ ان کے سینوں میں قرآن کا علم ہے۔ جب ان کے سینوں میں قرآن کا علم ہے تو یہ عزت کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس مکتب کو اور اس کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ان بچوں کا جو یہاں پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اللہ مستقبل روشن فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔